شہر کے بیچوں بیچ جہاں عمارتیں آسمان کو چومتی ہیں اور لوگ ایک دوسرے کو دھکے دیتے گزر جاتے ہیں، وہاں ایک آدمی رہتا تھا، کامران۔ کامران اپنے شہر کا مشہور بزنس مین تھا۔ کاروبار بڑھا، جائیدادیں وسیع اور دولت بے شمار۔ کامیابی اس کے دروازے پر دستک نہیں دیتی تھی، وہ خود جا کر اسے کھینچ لاتا تھا۔ لیکن ایک چیز کی اس کی زندگی میں کمی تھی، اور وہ تھی اخلاق۔ وہ سمجھتا تھا کہ دنیا پیسوں سے چلتی ہے، عزت طاقت سے بنتی ہے اور رشتے فائدے سے جڑے ہوتے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں غرور اور رویے میں سختی تھی۔ دفتر میں کوئی ملازم اس کے سامنے سر نہیں اٹھاتا تھا، اور وہ فخر سے یہ سمجھتا تھا کہ یہی اصل طاقت ہے۔ ایک دوپہر کامران اپنی نئی چمکتی ہوئی گاڑی میں سڑک پر جا رہا تھا۔ تپتی دھوپ، بھاگتی ٹریفک، ہارنوں کا شور، سب کچھ عام تھا۔ راستے کے ایک کونے پر وہ ایک بوڑھا آدمی دیکھتا ہے، ایک کمزور، جھریوں سے بھرا چہرہ اور ہاتھ میں پرانا ٹوٹا پھوٹا ٹھیلا۔ بوڑھا بڑی مشکل سے ٹھیلا کھینچ رہا تھا، ہر چند قدم پر رک جاتا، سانس پھول جاتی، مگر پھر بھی چلتا رہتا، کیونکہ اس کا روز کا کھانا اسی ٹھیلے پر ٹکا تھا۔ کامران نے کبھی ایسے لوگوں کو اہمیت نہیں دی تھی، وہ بس ایک لمحے کے لیے اس بوڑھے کو دیکھ کر نظر ہٹا لیتا ہے، لیکن قسمت نے اس دن کچھ اور ہی لکھ رکھا تھا۔ ایک تنگ سا موڑ آیا، کامران نے رفتار کم نہ کی، اور ہمیشہ جلدی میں ہی ہوتا تھا وہ۔ ٹھیلا موڑ کے بالکل پاس تھا۔ اچانک دونوں راستے ٹکرا گئے۔ زوردار جھٹکے سے گاڑی ٹھیلے سے ٹکرائی اور بوڑھے کا سارا سامان سڑک پر گر کر ٹوٹ گیا۔ ٹماٹر، سبزیاں، برتن، سب کچھ نالیوں میں بہنے لگا۔ بوڑھا گھبرا کر چیخا، بیٹا، یہ میرا سارا سامان تھا، آج کی کمائی ختم ہو گئی۔ کامران گاڑی سے اترا اور غصے سے چلایا، سامنے نہیں دیکھ سکتے؟ ٹھیلا لے کر سڑک پر کیوں آ گئے تھے؟ لوگ رک کر جمع ہونے لگے، کچھ بوڑھے کو دیکھ رہے تھے، کچھ کامران کی گاڑی کو، مگر سب خاموش تھے۔ بوڑھا کانپتی آواز میں بولا، صاحب، یہ میری غلطی نہیں تھی، میں بس اپنا روزگار چلا رہا تھا۔ کامران نے طنز کرتے ہوئے کہا، روزگار؟ یہ تو سڑک پر آفت پھیلا رکھی ہے تم نے۔ بوڑھا مزید کچھ کہنے کی ہمت نہ کر سکا، وہ زمین پر گرے سامان کو لرزتے ہاتھوں سے چننے لگا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ بہہ رہے تھے۔ بھیڑ میں کھڑا ایک نوجوان یہ منظر دیکھ رہا تھا، سادہ کپڑے، مضبوط مگر نرم چہرہ، جیسا کوئی درد محسوس کرنے والا انسان ہو۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھا، نہ وہ بوڑھے پر چیخا، نہ کامران کو برا بھلا کہا، بس ایک آہ بھری جھکا اور سامان اٹھانا شروع کر دیا۔ لوگ حیران تھے، سب تماشائی بنے کھڑے تھے، اور ایک غیر متعلق شخص مدد کر رہا تھا۔ نوجوان نے بوڑھے سے نرمی سے کہا، بابا جی، آپ پریشان نہ ہوں، جو چیز ٹوٹ گئی ہے میں پوری کر دوں گا۔ بوڑھا رو پڑا۔ اس نے لرزتی آواز میں کہا، بیٹا، میں تمہیں کیسے کچھ دے سکتا ہوں؟ نوجوان نے مسکرا کر کہا، اللہ نے مجھے بہت دیا ہے، میں آپ کا بیٹا سمجھ کر دے رہا ہوں۔ یہ گفتگو کامران بھی سن رہا تھا، دل میں عجیب سی چبھن ہوئی، اسے احساس جو کبھی جھیل نہیں پایا۔ کامران آگے بڑھا اور نوجوان سے پوچھا، تم بتاؤ، قصور کس کا ہے، میرا یا اس بوڑھے کا؟ نوجوان نے کامران کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، قصور کی تلاش انسان کو پتھر دل بنا دیتی ہے۔ اخلاق کی پہچان یہ ہے کہ انسان اپنی غلطی مان لے، یا کم از کم دوسروں کا درد سمجھ لے۔ اللہ نے آپ کو عزت دی ہے، دوسروں کو دینے سے کم نہیں ہوتی۔ کوئی چیز ٹوٹ گئی ہے تو آپ پورا کر دیں، اس سے آپ چھوٹے نہیں ہوں گے، بڑے ہی ہوں گے۔ یہ جملہ کامران کے دل کے بیچوں بیچ اتر گیا، اس کے غرور کی اینٹیں جیسے ایک ایک کر کے ٹوٹتی گئی۔ کامران پہلی بار جھکا، اس نے بوڑھے کے ہاتھ میں پیسے دیے، نیا سامان خریدا، ٹھیلا صاف کیا، اور پھر آہستہ سے بولا، بابا جی، غلطی میری تھی، میری سختی معاف کر دیں، مجھے بھی ایک موقع دیں کہ میں ایک اچھا انسان بن سکوں۔ بوڑھے نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا، خدا اس وقت سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے جب اس کے بندے ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں۔
اس دن کے بعد کامران کے دفتر کا ماحول بدل گیا، اس کا لہجہ نرم ہو گیا، اس کے رجحانات تبدیل ہو گئے اور لوگوں نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں انسانیت دیکھی۔ اور یہ سب اسی لیے ہوا کیونکہ ایک غلطی، ایک بوڑھا ٹھیلا اور ایک نرم دل نوجوان کامران کے اندر چھپا انسان جگا گئے تھے۔ کہانی کا سبق: اخلاق یہ نہیں کہ آپ اچھوں کے ساتھ اچھا بنیں، بلکہ اخلاق تو یہ ہے کہ آپ اس وقت اچھا بنیں جب آپ کے پاس برا بننے کا ہر اختیار موجود ہو۔